الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس وقت کی نشست میں قرآن پاک کی وہ سورت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جو سورت ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں ذکر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت کہلاتی ہے، اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دو ترتیبیں کہلاتی ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب ذکری۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، اس کے بعد کون سی نازل ہوئی۔ اور ترتیب ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں سب سے پہلے کون سی سورج درج ہے، پھر اس کے بعد کون سی سورت ذکر کی گئی ہے، پھر تیسرے نمبر پر کون سی ہے اور آخر میں کون سی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اتری، اور سب سے آخری وحی جسے کہا جاتا ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا، اور احکامات میں سے سب سے آخری حکم یہی آیا۔ اس کے بعد ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آیا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بس اتنا لفظ یہ سب سے آخر میں آیا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن تم نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس دن سے ڈرا کرو اور اس دن کی تیاری اختیار کیا کرو۔ لیکن قرآن مجید میں جس طرح سے صورتیں ذکر کی گئی ہیں، سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے مذکور ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، آل عمران اور نساء ہے، اور سب سے آخر میں سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس ہے۔
یہ جو ذکری ترتیب ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی بنائی ہوئی ہے۔ جو بھی آیت نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو، اور پھر جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا ایک جگہ پر تو پھر آپ ہی نے حکم دیا کہ اس صورت کو سب سے پہلے، پھر اس کو بعد میں، پھر اس کو تیسرے نمبر پر۔ تو جس طرح سے جس ترتیب سے ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہوتا ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو عرض کیا کہ ترتیب ذکری کہتے ہیں، اور جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو سب سے آخری سورہ مبارکہ جو قرآن میں درج ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں نے اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بہت سارے مضامین کو ذکر فرمایا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان مضامین میں سے صرف ایک مضمون کو ذکر کروں گا، اور ایک مضمون کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور قرآن کی دیگر آیات جو اس مضمون کو اجاگر اور واضح کر رہی ہیں، ان آیات کو اور ان احادیث کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ یہ مضمون اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے من شر الوسواس الخناس۔ پہلا یہ کہا گیا کہہ دیجئے کہ اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا۔ جب کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے تو اسے بڑے کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا اس کی پشت پناہی کرے، کوئی بڑا اس کی حفاظت کرے۔ دنیا میں انسان یقیناً کمزور ہے، اسے کسی کی پشت پناہی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر اللہ پاک کی پشت پناہی اسے حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں یہ آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو یہ سب سے بڑی پناہ ہے، یہ سب سے بڑی حفاظت ہے، اور یہ سب سے بڑا اس انسان کا تحفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں یہ آدمی آ گیا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ کو خطرہ لاحق ہے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ اس سے بڑا خطرہ ہے کہ جو انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال کر اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر انسان گمراہی میں لگ جاتا ہے، پھر انسان گمراہی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک وسوسہ ڈالا اور اس ایک وسوسے پر نہ جانے کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور کئی وقت پھر انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی نے شیطان سے کہا کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، تو کیسے لوگوں کو ورغلاتا اور گمراہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایک شیرینی، ایک مٹھائی لے کر ایک دیوار کے اوپر اس نے لگا دی، اور اس شیرینی اور مٹھائی کے اوپر ایک مکھی آتی ہے۔ جب ایک مکھی اسے کھانے کے لیے آئی تو اس مکھی کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی دوڑی، اور اس چھپکلی کو جھپٹنے کے لیے ایک چوہا دوڑا، اور اس چوہے کو جھپٹنے کے لیے ایک بلی دوڑی، اور یہ سارا کا سارا حادثہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ گوشت والے کی دکان پر، قصاب کی دکان پر۔ چنانچہ جب چوہا آگے بڑھا تو اس دکاندار کی بلی، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ گوشت والوں کے آس پاس میں تو گھوم رہی ہوتی ہیں چھچھڑے کھانے کے لیے، وہ بلی چوہے پر لپکی۔ ایک گوشت خریدنے کے لیے آیا آدمی، اس کے پاس کتا تھا، اس کتے نے بلی کو دیکھا، وہ بلی پر جھپٹا، بالآخر اس نے بلی کو مار دیا۔ وہ جو قصاب تھا اور جس کے یہاں بلی تھی، اس نے اس کتے کو مارا، اور کتے کے مالک نے قصاب کو مارا، جس کے نتیجے میں دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو اس طرح سے شیطان وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جاتا ہے،
اور آگے پھر انسان لڑائی میں، فساد میں، دھنگے میں مبتلا ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہوتا ہے، خاندان برباد ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ مبارک علاج دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظالم سے بچنے کے لیے کیا علاج تجویز فرمائے ہیں، اور ہم ان علاج کو اختیار کریں۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ شیطان کبھی کبھی آدمی کو عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اچھا، وسوسہ ہے اس کا بڑا کمزور، اس لیے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا وسوسہ ہے بڑا کمزور، کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہا من شر الوسواس الخناس، کے وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور کبھی ڈال نہیں پاتا کہ آدمی اللہ کا نام لے لیتا ہے اور شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے اسے بڑی تکلیف ہے۔ تو اس لیے آدمی یہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے اس شیطان، اس ظالم کے شر سے بچا لینا اور اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھ لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے اور فرشتے اس انسان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو شیطان کبھی کبھی آدمی کے عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں خیال ڈالے گا، اور یہ خیال ڈالے گا کہ اللہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، رسالت کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا، آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول اس قدر شیطان نے وسوسے ڈال دیے اور اس قدر وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ تمنا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں، راکھ ہو جاؤں، لیکن وہ اتنی سخت باتیں ہیں کہ میں زبان پر لانا گوارا نہیں کر سکتا، اتنے سخت وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک الایمان، یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو وسوسہ ڈالے گا، لیکن جب یہ تمہارا وسوسہ تمہاری زبان پر آئے گا تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ اگر دل میں ہے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، پھر گناہ کی بات نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہیں یوں کہتا ہے اللہ کے متعلق کوئی وسوسہ ڈالے، آخرت کے متعلق کوئی وسوسہ ڈالے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کوئی وسوسہ ڈال دے، اس موقع پر تم سورہ اخلاص کو پڑھا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو پڑھو تو اس کا جو وسوسہ ہوگا، اس وسوسے کا اثر آپ کے جسم پر، آپ کے دل، آپ کے دماغ پر نہیں آئے گا، آپ اس کے شر سے بچ سکو گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مبارک عمل بتایا، اور اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی کہ کبھی کبھی آ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کس نے بنایا ہے، پھر خود ہی جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر تمہیں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں، پھر خود ہی جواب دے گا کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر تمہیں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ یہ آسمان کس نے بنایا ہے، پھر خود ہی جواب دے گا بھائی اللہ نے بنایا۔ یہ 4-6 چیزیں بڑی بڑی ذکر کرے گا، بالآخر تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا ہے، اللہ کو کس نے بنایا۔ فرمایا جب یہ وسوسہ تمہارے دل میں آئے تو پھر کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے اکثر یہ بات میں بتایا کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے وسوسے سے وہ بچ جائے گا، شیطان کے مکر سے، فریب سے۔ عقائد میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا، اللہ کے متعلق کوئی بری باتیں ذہن میں نہیں ڈالیں گے، کوشش تو کرے گا لیکن اس کی کوشش بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ جب انسان کے پاس اپنے دشمن سے لڑنے کا ہتھیار موجود ہو تو آدمی دفاع کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم شیطان سے بچنے کا جو دفاع بتایا ہے وہ سورہ اخلاص تجویز فرمائی۔ اسی طرح سے سورۃ الناس بھی تجویز فرمائی ہے کہ آپ اس کو پڑھا کرو جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، تو آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکو گے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ عبادات میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ عبادت میں وسوسہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو عبادت میں وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام مستقل ولہان ہے۔ یوں سمجھو کہ شیطانوں کا جو بڑا سردار سرغنہ ابلیس ہے، اس نے ایک پورا لشکر اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان کے وضو میں وسوسہ ڈالا کر، طہارت میں وسوسہ ڈالا کرو۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے کہ مسلمانوں کی طہارت میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔
کیوں طہارت میں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ اس لیے دیکھیں موٹی موٹی چیزیں اس نے لی ہوئی ہیں، اس لیے کہ طہارت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ تو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جس نے طہارت حاصل کر لی مکمل طور پر تو مطلب یہ کہ آدھا ایمان اس کے پاس آ گیا، تو شیطان کہاں چاہتا ہے کہ آدھا ایمان کسی کو حاصل ہو؟ تو اس لیے ایک شیطانوں کی مستقل جماعت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو آدمی کی طہارت میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ حدیث میں کئی اقسام اور کئی مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی جب تم اپنا چہرہ دھونے لگو گے تو یہ آ کے وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں اچھی طرح سے نہیں دھولا۔ بازو دھونے لگو گے، خیال آئے گا نہیں اچھی طرح سے بازو نہیں دھلا ہے، دھونے لگ جاؤ گے، پاؤں دوبارہ دھونے لگ جاؤ گے، کرتے کرتے آدمی کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس کو وضو کی جانب سے اطمینان نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرنے کے لیے آیا کرو اور آپ کلی کرتے ہو اور کلی کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالتے ہو تو آپ اچھی طرح سے ناک کو جھاڑا کرو۔ شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ یہاں بیٹھ کر تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو جب تم نے اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالا تو اب شیطان وسوسے ڈالنے سے بچ جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی، وہ نکل گیا۔ اور ویسے بھی اس کو پانی سے تکلیف ہے، جس طرح سے، اس لیے کہ وہ آگ سے بنایا ہوا ہے، آگ سے بنا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ناک کو اچھی طرح سے جھاڑا کرو، اچھی طرح سے صاف کیا کرو، لیکن ہم آج اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، سرسری ناک کے ساتھ بس پانی لگا دیا جاتا ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق کا حکم دیا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ منہ میں پانی ڈال کے پھینک دو۔ مضمضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر اندر اچھی طرح سے گمانا، اور استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کو جھاڑنا۔ ناک کو کہاں جھاڑا جاتا ہے؟ جب نہیں جھاڑتے تو شیطان وضو میں وسوسے ڈالے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء جایا کرو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جایا کرو، دعا پڑھ کے جایا کرو۔ نہیں پڑھ کے جاؤ گے شیطان وہاں کی طہارت میں وسوسہ ڈالے گا۔ آدمی استنجا کرتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، نہیں پاک نہیں ہوا ہوں، پاک نہیں ہوں، کرتے کرتے کئی وقت آدمی کا اسی میں گزر جاتا ہے۔ وضو میں بیٹھتا ہے، وہاں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وضو کرنے بیٹھا، جب میں نے وضو کیا تو میں نے تین مرتبہ سارے اعضاء کو دھو لیا اور اٹھ کے جانے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری ایک کوہنی شاید خشک رہ گئی، تو میں دوبارہ چلا گیا، جا کے کوہنی کو پھر پانی کے نیچے رکھا اور دھو کے آ گیا۔ پھر آگے چلا، تھوڑا سا آگے گیا تو پھر خیال آیا کہ شاید پاؤں بھی میرا خشک رہ گیا ہے، پھر واپس چلا گیا، پھر جا کے دوبارہ سے پاؤں کو دھویا، پھر تیسری مرتبہ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہ چہرے کے پاس، کان کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی ہے۔ تو فرمانے لگے جب تیسری بار یہ کیفیت ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے یہ کہا کہ اچھا ہو یا نہ ہو بغیر وضو کے ہی پڑھوں گا، میں نے پڑھنی ہے نماز، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تین مرتبہ میں اعضاء کو دھو چکا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا حل کیا بتایا ہے کہ آپ وضو کے دوران تین مرتبہ کام کر لیں، بس اس کے بعد وسوسہ آئیں تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور شیطان کی بات کی پیروی آپ نہ کریں۔ آپ سمجھیں کہ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ دھو لیا ہو، 3 مرتبہ دھو لیا۔ اور اگر آپ وہاں قدم نہیں رکھیں گے، پہلی مرتبہ جب وسوسہ پیدا ہوا آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے تو یوں سمجھیں کہ بیماری جب آتی ہے تو شروع سے علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتے پھر گھنٹے، پھر 5 منٹ میں وضو نہیں ہوگا، پھر 10 منٹ کا کام نہیں ہے، پھر گھنٹے کا کام ہے، پھر 1.5 گھنٹے کا کام ہے۔ اور کئی لوگ آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پاؤں دھو کے تسلی نہیں ہوتی، بالآخر دونوں پاؤں حوض میں ڈال دیتے، جب بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ شاید پاؤں کے اوپر چکناہٹ کہیں رہ گئی ہو اور پانی وہاں نہ پہنچاؤ۔ تو یہ وسوسے ہیں سارے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے کہ آپ 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو لو، اس کے بعد اگر شیطان خیال ڈالتا ہے تو آپ اس کی پیروی نہ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں بھی آپ کو وسوسے ڈالے گا،
نماز میں وسوسہ ڈالے گا اور یہ خیال آئے گا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. آپ رکوع میں جائیں گے، خیال آئے گا شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، شاید قطرہ آ گیا ہے، شاید ریح خارج ہو گئی ہے، یہ وسوسہ ڈالے گا. لیکن اگر آپ سنت کے مطابق اچھی طرح سے آپ وضو کر کے آئیں گے تو پھر یہ وسوسہ نہیں ڈال سکے گا. وضو میں کوتاہی ہے تو آپ نے دروازہ پورا بند نہیں کیا ہے تو اب وہ آپ میں وسوسہ ڈالے گا. آپ نے ناک میں اچھی طرح سے جھاڑا نہیں ہے، استنشاق اچھی طرح سے آپ نے نہیں کیا تو اب گویا کہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا، ظالم وہاں سے آئے گا اور دل میں وسوسہ ڈالے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ ریح کا وسوسہ ایسے ڈالتا ہے کہ بسا اوقات آ کے پھونک مارتا ہے اور آدمی کو خیال آتا ہے کہ شاید ریح خارج ہی، حالانکہ وہ شیطانی وسوسہ ہے. لیکن اگر وضو ٹھیک کرے گا تو آدمی اس سے بچ جائے گا. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرا تو یہ حال ہے، بار بار وضو کا خیال آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت تک تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک تم بدبو محسوس نہ کرو یا آواز نہ سن لو. لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیمار کو بتایا، یہ ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے. اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید یہ حدیث عام ہے، لہٰذا اگر نماز کے دوران جب تک بدبو نہ آئے اور جب تک جو ہے آواز نہ آئے تو آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بیمار کے لیے ہے. بیمار کے لیے جو وسوسے کا مریض ہو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا. جس کو بار بار نماز میں یہی خیال آتا ہے، 10 بار اس کو نماز میں خیال آتا ہے، 15 بار اس کو نماز میں خیال آتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ اس وقت تک آپ وضو ٹوٹنے کا خیال نہ رکھو اور نہ اعتبار کرو جب تک آپ کو بدبو محسوس نہ ہو اور جب تک آپ کو آواز نہ آوے. تو یہ حکم عام نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادات میں وسوسہ ڈالتا ہے، وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، عبادات میں وسوسہ ڈالتا ہے اور معاشرت میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. معاشرتی زندگی کی، میاں بیوی کی زندگی بڑی اچھی آپس میں گزر رہی ہے اور بہت پیار اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. شیطان آ کر شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف بد اعتمادی ڈالتا ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف بد اعتمادی ڈالتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو وہ کام کرے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس ظالم نے وہ کرنا ہے جو اس کا کام ہے، اس نے تو وہ کرنا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، آپ اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان کرا کرو، آپ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوا کرو. جب تک آپ ظاہری کوئی جرم دیکھ نہ لو آپ بدگمانی کا شکار نہ ہوا کرو، آپ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوا کرو، اس لیے کہ بدگمانی کو آپ جگہ دو گے تو گھر کا سکون خراب ہو جائے گا، سکون برباد ہو جائے گا، اطمینان چین چھن جائے گا. شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا اور اس قدر وسوسے ڈالے گا کہ آدمی گھر کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع کا بھی حل بتایا ہے کہ آپ اپنے دل میں ایک مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھا کرو. اور آپ حیران ہوں گے، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کتنی مبارک تعلیمات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 آپس میں علیحدہ ہو کر گفتگو نہ کیا کرو، تیسرے کو اکیلے مت چھوڑا کرو، تیسرے کو اکیلے نہ چھوڑا کرو. کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا تم تیسرے کو اکیلے چھوڑو گے تو شیطان کو تم نے موقع دے دیا، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یہ 2 میرے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی. دیکھو کتنی باریک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، آج اس کا خیال کہاں رکھا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، مثال کے طور پر بیوی ایسا کر رہی ہے، شوہر ایسا کر رہا ہے تو بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوگی. اگر شوہر جو ہے وہ کمرہ بند کر کے 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر بات کرتا ہے تو بیوی کے دل میں بد اعتمادی پیدا ہوگی. بیوی اگر ایسا کر رہی ہے، گو کہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے، گو کہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہے، گو کہ اپنے کسی عزیز قریبی سے بات کر رہی ہے، اور لیکن اگر وہ اس طرح سے بات کرے گی، چونکہ 2 آدمی یہاں موجود تھے، اس نے ایک علیحدگی اختیار کر دی. ٹیلی فون پر بات کرنے کا مطلب یہ کہ تیسرے آدمی کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا، ایک کو آپ نے الگ چھوڑ دیا. تو آپ نے ایسا کرنے سے کیا کیا ہے؟ آپ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع دے دیا. تو گھر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا ایک اور اصول اور ضابطہ بھی ہمیں بتایا. اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچایا کرو، شیطان کو موقع نہ دیا کرو. کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ملاقات کے لیے مسجد میں تشریف لائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھے اور دروازے کے پاس تشریف لے گئے. وہ دروازے سے باہر کھڑی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بات چیت فرما رہے ہیں. جو ضرورت کی بات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سے بات کر کے فارغ ہوئے اور صحابہ کے پاس آئے، فوری آ کر بتا دیا کہ میری بیوی تھی، میری اہلیہ تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا شیطان بڑا ظالم ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل میں کوئی گمراہی کا وسوسہ، کوئی برا خیال ڈال دے، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، جہاں تہمت پیدا ہونے کا خدشہ ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، وہاں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اپنی صفائی کیا کرو، خود ہی کیا کرو. اس لیے کہ ممکن ہے اگلا آپ سے پوچھے گا نہیں، وہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی بیوی ہیں یا کون ہے، لیکن اس کے دل میں وسوسہ آئے گا اور وہ وسوسہ لے کر بیٹھ جائے گا. اور شیطان نے وہاں جگہ پکڑ لی ہے، اور جب شیطان وہاں بیٹھ گیا تو مسلسل ورغلاتا رہے گا، اس سے فساد پیدا ہوگا. اور وہ جا کر باہر کہیں اور کسی اور مجلس میں بھی تذکرہ کر دے گا کہ میں نے فلاں صاحب کو تو دیکھا ہے اس طرح سے بات کرتے ہوئے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچایا کرو. اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچایا کرو. تو یہ معنی ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ اس ظالم کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اس شیطان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، عقائد میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، طہارت میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، عبادت میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور معاشرتی زندگی میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسے ڈال کر انسان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں ان اعمال کو آپ اختیار کیجیے. کبھی کبھی ایسے بھی وسوسہ ڈالتا ہے. کیسے؟ آپ نے ایک آدمی کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہو گئی، کسی بھی بات پر سختی آ گئی، تو اب ایک دل تو یہ تھا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ بھئی معاف کرنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے اور ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اور سامنے والے سے کنارہ کشی اختیار کر لے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں گھر حاصل کرنے کا ضامن ہوں کہ اللہ پاک اسے گھر عطا کرے گا. اجر بڑا ہے، جہاں اجر بڑا ہوتا ہے وہاں ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہاں ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے کہ اجر تو بہت بڑا ہے. اول تو جنت کا ملنا ہی بڑا کام، اور پھر جنت کے بیچ میں گھر مل جانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. شیطان کہاں چاہتا ہے کہ کسی کو جنت ملے اور درمیان میں گھر ملے؟ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، حدیث آپ نے سنی ہوئی تھی کہ جناب بھائی معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ معاف کرنے پر بڑی فضیلت ہے اور جنت کے بیچ میں گھر ملتا ہے. تو آپ نے معاف کرنے کا سوچا، ادھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بزدلی ہے، بزدلی ہے، تو بزدلی ہے. آپ اپنا حق لے سکتے ہو، آپ اپنا حق کی خاطر کیوں دب رہے ہو؟ تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، آدمی انتقامی کارروائی پر آ جاتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب ایسی حال آ جائے اور یہ صورت پیدا ہو جائے کہ شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے، جب تم کوئی نیکی کرنے لگے ہو، اچھا کام کرنے لگے ہو، وسوسہ ڈالے، تو اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اور عجیب بات ہے کہ اس جملے کو اللہ پاک نے دو جگہ پر ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ پر یہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، خذ العفو، آپ معافی کو لازم پکڑیے، وأمر بالعرف، خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین،
اور جو لوگ آداب زندگی سے ناواقف ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے، اجتناب کیجئے۔ پھر بھی اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے معاف کرنے پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اور دوسری جگہ جہاں اس مضمون کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دیکھو اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو، لیکن جب تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ ایک رشتہ دار ہے، ایک عزیز ہے، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ناحق کیا ہے، ناجائز کیا ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اب جب بات آئی ہے معاف کرنے کی، یا جب بات آئی ہے اس کے یہاں کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو رشتہ داری کے ناطے میں حق بنتا ہے کہ آپ جا کے خیر خیریت پوچھیے۔ اس موقع پر شیطان وسوسہ ڈالے گا اور کیا کہے گا، اس نے تو کل تمہارے ساتھ یوں کیا تھا، تم کیسے جاؤ گے اس کے گھر میں، تمہاری عزت ہے۔ اس وقت شیطان آدمی کو عزتیں یاد دلاتا ہے۔ فرمایا اگر شیطان نے تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تو یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ تم کام کر دو۔ جو خیر کا خیال دل میں آیا ہے وہ فرشتے کی جانب سے آیا ہے، وہ اللہ پاک نے تمہارے دل میں خیر کا خیال ڈالا ہے، نیکی کا خیال ڈالا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرتی زندگی کو شیطان برباد کرتا ہے، اور دو آدمیوں کے باہمی جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو اس طرح سے خراب کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع کا بھی یہی ضابطہ اور یہی اصول بتایا کہ آپ معافی کو لازم پکڑو اور آپ جو ہے درگزر سے کام لیا کرو۔ باقی اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے وسوسے کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اس کے وسوسے کی طرف دھیان نہ کیجیے۔ آپ اس کے وسوسے کی طرف آپ نے دھیان کرنا شروع کر دیا تو پھر شیطان آپ پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایسا حاوی ظالم ہوگا، اس قدر حاوی ہوگا کہ آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل پر اس کا غلبہ آ جاتا ہے، اور پھر آدمی صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے ایک اور عمل بھی بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس قدر شدید غصے سے آگ بگولا ہوا ہے، اور اس کے نتنے پھول گئے، اور جناب چہرہ سرخ ہے، اور بری حالت اس کی ہو رہی ہے غصے کے حال میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ کہہ دے تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کلمہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب کو آتی ہے، کس کو نہیں آتی؟ سورہ ناس آج سب کو یاد ہے، لیکن کاش اگر ہم اس سورۃ ناس پر بھی عمل کر لیں تو زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کا اہتمام کر لیں تو آدھی زندگی کی ٹینشنیں تو یہیں ختم ہو جائیں گی، آدھی پریشانیاں تو یہیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بات وہ ہے کہ شیطان ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا، کسی عمل پر تیار ہونے نہیں دیتا۔ جب آدمی عمل پر تیار ہوتا ہے وہ وسوسے ڈال کر انسان کو پیچھے کر دیتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں دین کی معلومات نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری ناآشنائی ہوتی ہے، آگاہی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور جب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا دشمن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی دنیا بنے، آپ کی آخرت بنے، وہ دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے، ان تعلیمات میں ہمارے لیے بڑی فلاح اور کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ آدمی قوی اور طاقتور ہے جو اپنے مد مقابل کو زیر کر دے، اسے بچھاڑ دے۔ فرمایا یہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو ظالم شیطان کو قابو کر لے، یہ طاقتوری ہے، یہ قوت والی بات ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لے یہ قوت کی بات ہے، یہ طاقت کی بات ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، فرمایا بچھاڑ دینے والا طاقتور نہیں ہوتا، ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، جو غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو پا لے، فرمایا یہ آدمی طاقتور ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آئیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ شیطان کا کوئی بھی وسوسہ آئے گا، ہم اس وسوسے کے دفاع کے جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کو اختیار کریں گے۔ عرض کیا اگر عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے تو بتایا کیا پڑھیں گے آپ؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کا ورد کریں گے۔ آپ کو اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالے، رسالت کے بارے میں وسوسہ ڈالے، آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، عقائد کے باب میں اگر وسوسہ آتا ہے سورہ اخلاص کا اہتمام کریں۔
اور اسی طرح سے اگر طہارت کے معاملے میں وسوسہ آتا ہے اچھی طرح سے وضو کا خیال کرا کریں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوضو صلاح المومن، وضو تو یہ مسلمان کا ہتھیار ہے، مسلمان کا ہتھیار ہے. شیطان کا جو دفاع ہوگا وضو کے ذریعے سے ہوگا. لیکن جب وضو سنت کے مطابق ہو، آج وضو بہت سارا سنت کے مطابق کرتے ہیں اور بسا اوقات ایک عمل ایسا آ جاتا ہے جس سے سنت سے اور سنت کی برکتوں سے خیروں سے محروم ہو جاتے ہیں. مثلا پانی میں اسراف کرنا، ایک مخصوص مقدار پانی کی جو بتائی جاتی ہے، جس کو ایک لوٹا جو پانی کا ہے جو ہمارے عرف میں ہے، تو یہ انسان کے وضو کے لیے کفایت کرتا ہے. اتنا پانی آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ نل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی نہر پر بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی کے لیے کفایت کرتا ہے. اگر اس سے زیادہ استعمال کرے گا تو یہ اسراف ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وضو میں شیطان وسوسے ڈالے گا، اس لیے کہ سنت کی برکت محروم ہوگی. سنت کی برکت سے ہم محروم کر دیے گئے تو شیطان حاوی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر نماز کے باب میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی حال یہی بتایا کہ آپ اچھی طرح سے طہارت کر کے آئیں گے تو پھر نماز کے باب میں وسوسہ نہیں ڈالے گا. اور معاشرت میں جب وسوسہ ڈالتا ہے تو بتایا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اہتمام کریں. جو آدمی ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے. اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے متعلق بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 99 بڑی بڑی پریشانیوں کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں. اور فرمایا ادنا سے ادنا یہ ہے کہ جس غم میں انسان مبتلا ہے اللہ پاک اس غم سے آدمی کو نجات دیں گے. تو اعمال میں بڑا سکون ہے بھائی، اعمال میں بڑا چین ہے. ان اعمال کا آپ اہتمام کیجئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.